السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الیاس بھائی، آپ کا سوال عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی تاریخ یا اس کا تعارف۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آنا، اس سے پہلے مدینے کے تمام قبائل نے متفقہ طور پر عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن، ڈیٹ وغیرہ بھی اس کا بھی تعین کر لیا گیا تھا۔ لیکن اس دوران میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، تو اہل یثرب نے اپنا یہ منصوبہ اس کو ترک کر دیا۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول کے سینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے بغض اور عناد پیدا ہوا، اور دل ہی دل میں یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جلنے کلہڑنے لگ گیا۔ پھر اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اور اندرونی طور پر اسلام دشمن، مسلمان دشمن، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا۔ ایک تو یہ کہ خود میدان جہاد سے پیچھے رہا، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی جہاد سے پیچھے رکھنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتا رہا۔ اور اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برائی اور زنا کی تہمت کو بھی پھیلایا، اور اسی طرح ایک موقع پر یہ کہا کہ مدینے میں موجود عزت دار ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ اور جب اس سے یہ بات پوچھی گئی کہ تم نے یہ بات کہی، تو صاف انکار کر دیا۔ اور جس صحابی نے آپ کو اس کے تعلق سے بتلایا کہ اس نے اس قدر گھٹیا اور گھری ہوئی گفتگو کی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے انکار کر دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المنافقون نازل فرمائی، کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان منافقوں کے تعلق سے یہ باتیں بتلائیں کہ یہ ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے اور اندر کھاتے اسلام کی دشمنی کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4900۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلام کے خلاف پراپیگنڈے کرنے والا، اور کفار کو، یہودیوں کو اور دیگر کافروں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے والا، یا مسلمانوں کے اندر موجود کمزوریوں سے کافروں کو آگاہ کرنے والا۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ وہ منافق کہتے ہیں کہ البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو معزز لوگ ذلیل ترین لوگوں کو وہاں سے، مدینے سے نکال دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کی کہ زید نے درست کہا اور یہ منافقوں کا سردار جھوٹ بول رہا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے وقتاً فوقتاً بے شمار موقعوں پر
اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسلام دشمنی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جب تک یہ زندہ رہا اس کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف بغض و عداوت بھرا رہا، اور پھر ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم میں، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر موجود ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روکا کہ یہ تو منافق ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، دونوں کام برابر ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ رب العالمین نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کے تعلق سے نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی ان میں سے، منافقوں میں سے جو مر جائے، آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیں، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یعنی دعائے خیر بھی مت کریں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور حالت فسق میں ہی مرے، یعنی منافقت کی حالت میں ہی مر گئے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میدان جہاد سے روکنے کے لیے کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی بہت زیادہ ہے، اتنی شدید گرمی میں کیا کرنے چلے ہو کہ اپنی پکی ہوئی کھجوروں کو بھی چھوڑ کر چلے ہو، اور اتنی گرمی میں جہاد کے لیے مت نکلو۔ تو منافقوں کو اللہ نے جواب دیا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ تو یہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی کہانی۔ واللہ اعلم بالصواب۔